جادو کی 10 ایسی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کے اندر یا آپ کے گھر میں سے بچوں میں، آپ کی اولاد میں یا گھر کی عورتوں میں کسی کے اندر بھی دکھائی دے تو سمجھ جانا اس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے غور سے، بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے آپ اسے سنیے گا، کیونکہ آج کا دور وہ ہے، لوگ حسد میں، جلن میں آ کر کے، اور یوں سمجھیے گا کہ دوسرے کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اولاد اچھی ہے، اس کو بگاڑنے کے لیے، کاروبار کو ٹھپ کرانے کے لیے لوگ یہ سب کچھ کرا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا کا گھر اور پورے کا پورا کاروبار برباد ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے گا ایک ایک نشانی کر کے بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ نمبر 1، پہلی نشانی یہ ہے کہ جادو والے انسان کے آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑنے لگتے ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جادو والے انسان کے آس پاس میں کوے منڈلانے لگتے ہیں۔ اگر ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جانا جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے چہرے کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نیک کاموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے، شیطانی اثرات آپ کے ساتھ آ چکے ہیں۔ نمبر 4، اچانک سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، کوئی بیماری اچانک سے لگ جانا، اچھے بھلے تھے، اچانک بیماری لگ گئی اور آپ نے بڑے سے بڑے ہاسپٹل، بڑے سے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو آپ نے دکھایا، رپورٹیں کرائیں، جانچیں کرائیں، لیکن اس میں کچھ نہیں آ رہا ہے، دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں، تو سمجھ جانا جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، پہلے آپ کا وزن اچھا تھا، اچانک سے آپ کا وزن کم ہونے لگا، آپ سوکھنے لگے، آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑنے لگے، گال اندر دھسنے لگے، آپ سوکھتے جا رہے ہیں، کھایا پیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھ جانا جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ جادو والا انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اگر اس کو دیکھ کر کے کتے بھونکتے ہیں، کتے روتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ جادو، اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، بری بلائیں اس کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مسجد میں اذان ہوتی ہے نا تو کتے روتے ہیں، یعنی کتے بھونکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان گوج مارتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے، یعنی جتنی بھی یہ بری شیاطین اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، بری بلائیں ہوتی ہیں، سب بستی سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے بری بلائیں یا شیطانی اثرات جو بندے کے اوپر چھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، جادو کیا وہ ہوتا ہے، تو کتوں کو وہ نظر آتے ہیں اس کے ساتھ، جب وہ نظر آتی ہیں بری بلائیں تو کتے اس کو دیکھ کر کے روتے اور بھونکتے ہیں۔ اگر ایک بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جانا جادو کا اثر ہو چکا ہے، جادو کروا دیا ہے۔ نمبر 7، اب بڑے دھیان سے سنیے گا، دیکھیے گا، آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کام آپ کا بگڑ جاتا ہے، پھر آپ کوئی کام کرتے ہیں پھر بگڑ جاتا ہے، کوئی آپ کام ڈالتے ہیں پھر بگڑ جاتا ہے، اور اس کام میں آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، ٹھیک ہے، کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے اور کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے، اگر پہلے آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، مان لیجیے گا آپ جو بھی کام آپ کر رہے تھے، جو بھی کاروبار آپ کر رہے تھے، چاہے وہ دکانداری کا کام ہو، فیلڈ کا کام ہو، جو بھی آپ کام کر رہے تھے، بڑا اچھا چل رہا تھا، گھر میں سب خوش تھے، لیکن اچانک سے کاروبار ٹھپ ہونے لگا، دکان پہ کسٹمر آنا بند ہونے لگے، دکان جو پہلے چل رہی تھی اب نہیں چل رہی ہے، جو کام آپ کا پہلے چل رہا تھا اب نہیں چل رہا، جو بھی آپ کام کرتے ہوں، اگر آپ کے ساتھ ایسا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ کسی دشمن نے جل کر کے، حسد میں آ کر کے آپ کے کاروبار کی بندش کرا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے آپ کو سیریس میں لینا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کا گھر، آپ قرضے میں پھنستے چلے جائیں گے، آپ کا جب کاروبار نہیں چلے گا، دکانداری آپ کی نہیں چلے گی، تو آپ کے اوپر قرضہ ہوتا چلا جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے، کرائے کے مکان میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اسے سیریس میں لیجیے گا، کسی نے آ کر کے حسد میں آپ کے کاروبار کی بندش کرا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ، 8واں یعنی 9ویں نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھا بیٹھا بڑبڑا رہا ہے، اکیلے میں اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو یا گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 10، اچانک سے کسی کے اندر چڑچڑاپن آ جانا، پہلے گھر میں مان لیجیے گا آپ کی اولاد ہے اور آپ کے لڑکے وغیرہ ہیں، پہلے آپ کا کہنا بھی مانتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے
اولاد آپ سے چڑچڑا کر کے بات کر رہی ہے، غصے میں بات کر رہی ہے، آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے، کام پہ نہیں جا رہی ہے، پہلے کام پہ جاتے تھے، اب کام پہ اگر جاتے ہیں تو کام پہ جانے کے بعد دل نہیں لگتا، آپ کے ساتھ یا آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، لوٹ کے واپس پھر گھر آ جاتے ہیں 8 دن میں 10 دن میں، جہاں بھی کام پہ جاتے ہیں کام نہیں لگتا، یا پھر وہاں لگ جاتا ہے کام تو دل نہیں لگتا، تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے، کسی نے حسد میں آ کر کے جادو کرا دیا ہے، اولاد آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے اور آپ کو گالیاں بکتی ہیں، آپ کو برا برا کہہ رہی ہے، تو سمجھو آپ کی اولاد آپ کے قبضے سے باہر ہو گئی ہے اور آپس میں پھوٹ آپ کے ڈلوا دیے تاکہ اولاد آپ کے قبضے میں نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کے اندر یا گھر میں کسی کے اندر پائی جائے تو سمجھ جانا یہ جادو کی نشانی ہے یا جادو ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کا کاٹ کرنا تو کیسے کریں گے؟ بڑے دھیان سے آپ سنیے گا، چاہے کیسا بھی جادو ہو، کالا جادو ہو، جیسا بھی جادو ہو، اس کا کاٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ دیکھیے گا، آپ یا تو آدھا گلاس پانی لے لیں یا پھر سرسوں کا تیل لے لیں، اور اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا، اور 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ کو چاروں قل پڑھنا ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھنا ہے 3 بار، پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر اور تیل پر دم کرنا ہے، پانی پلانا ہے اور تیل جو ہے سر میں لگا دینا ہے اور ناک کے نتنوں وغیرہ میں لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں میں جادو کا کاٹ ہو جائے گا، اور یہ عمل مسلسل آپ کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور 40 دن لگاتار آپ کو کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کریں گے کہ حضرت ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کیسے کریں گے، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو میں ان کے لیے بتا دے رہا ہوں، یہ نقش ہے، اسے کہتے ہیں تحفہ نوری، یہ ایک اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نقش ہے، اس کو کہتے ہیں تحفہ نوری۔ ٹھیک ہے، یہ نقش آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ، تو اس نقش کو، اس تحفہ نوری کو آپ کو ہمیشہ اپنے پاس میں رکھنا، سینے والی پاکٹ میں رکھنا، پنی وغیرہ میں کر کے، کاروبار کے لیے جائیں یا دکان پہ جائیے گا تو ایک نقش اپنی دکان میں رکھیں، ایک نقش اپنے گھر پہ رکھیں، اس سے کیا ہے، جادو ٹونے کا کاٹ بھی ہوگا، آپ کے اوپر جو جادو ہو گیا ہے پانی میں ڈال کے پیجیے گا، پانی میں ڈال کے پینے سے جادو کا کاٹ ہوگا، گھر میں اپنے پاس میں رکھیے گا، اسے باہر جائیں تو ساتھ میں لے کر جائیں، اس سے آپ کی حفاظت بھی رہے گی، دشمنوں سے، جادو ٹونے سے حفاظت رہے گی، اور پھر آپ کا کاروبار بھی بہت اچھا چلے گا۔ اسے ہم بھی سب لوگ اسے اپنے پاس میں رکھتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کا بنایا ہوا نقش ہے، جب اسے کوئی اپنے پاس میں رکھتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے نا، تو سمجھو کہ اس کا کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے، گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اور جو مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور جادو ٹونے سے حفاظت ہو جاتی ہے، جادو کا کاٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ نوری، یہ نقش ہمیں مل جائے، تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیا ویڈیو میں، اس پہ کال کر کے آپ میرے یہاں سے اس نقش کو، اس تحفہ نوری کو کہیں بھی کسی بھی جگہ منگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا، آپ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، تو نیچے کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا اور اپنی پریشانی لکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جادو ٹونے سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اگر یہ نقش چاہیے تو نمبر پہ کال کر کے میرے یہاں سے اسے منگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔